علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے یا اللہ اگر یہ جنت کا سب سے غریب ہے جسے دنیا کا سب سے بڑی بادشاہت کا 10 گنا ملے گا تو پھر امیر کیسا ہوگا؟ پھر اللہ نے میئرمنٹ کر کے نہیں بتائی، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر نہیں دیکھا، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ اسے عطا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں ہمیشہ جلتا رہا، اس نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گے اسے صرف جنت کو دکھا کے واپس لے آؤ، جنت دکھا کے واپس لائیں گے، اللہ اس سے سوال کریں گے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا؟ تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ دکھ ہوتا کیا ہے؟ ابھی جنت میں گیا نہیں، صرف جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے دنیا کے سارے دکھ بول جائیں گے۔ اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، اس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، اسے صرف جہنم کو دکھا کے واپس لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے میرے بندے کبھی کوئی آسائش آرام دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ آرام اور آسائش ہوتی کیا ہے؟ ابھی وہ جہنم میں نہیں گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب مسلمانوں کو اس بات سے بچا کے رکھے، جہنم کو دکھانے سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم سب کو جنت کی طرف لے جائے۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کچھ، اس کے لیے علاج، اس کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ طریقہ بتایا ہے اللہ مالک نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سب سے پہلی بات اپنی ساری خطاؤں کو چھوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جب معافی مل گئی وہ جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت دوں گا جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، اعدت للمتقین، اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے تیار ہی ان کے لیے کی ہے جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کر دے۔ نبی کریم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ امام ترمذی اپنی کتاب جامع الدعا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ نبی کریم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے فرماتے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ انسان کو گناہوں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ ان کے لیے تیار کی ہے جو متقین ہیں۔ اور متقین کی صفات کیا ہیں یہ ذرا غور کریں۔ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان پہ آسانی ہے یا تنگی؟ وہ لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، وہ لوگوں کے مال کو غصب نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ بددیانتی خیانت نہیں کرتے، بلکہ اپنی تنگی اور آسانی ہر حالت میں لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو مجھ سے فائدہ ہو جائے، میں لوگوں کی پاکٹ پہ نظر نہ رکھوں۔ یہ ایک متقی کی پہلی نشانی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہم تو یتیموں کا مال نہیں چھوڑتے، ہم تو مرے ہوئے کا مال نہیں چھوڑتے، العیاذ باللہ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ تھوڑا سا غصہ آیا، گالیوں کی ایک پوری لمبی کتار لگا دی، اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اگر اور معاملہ ہے تو دوسرے کا سب کچھ غصب کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کی دوسری صفت والکاظمین الغیظ۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں ہم عمومی طور پہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، دوست احباب کا یا کاروباری لوگوں کا، ہم کہتے ہیں میں نے اسے معاف نہیں کرنا،
لیکن کبھی یہ بات کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، ہم ہمیشہ اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے باوجود ہماری بے شمار خطاؤں کے، تو پھر کسی کو بھی معاف کر دینا چاہیے نا، کہ کوئی اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی کو معاف کریں یقین جانیے اگر گالی کا جواب گالی دیں گے نا تو وہ 10 گالیاں اور دے گا، اگر آپ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں گا تو وہ بھی کوشش کرے گا مارنے کی، اگر آپ درگزر کریں گے تو وہ شرمندہ ہوگا۔ یہ اللہ نے متقین کی نشانی تیسری بتائی، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور جن کے اندر یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں۔ پہلی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں چاہے تنگی ہے یا آسانی۔ دوسری صفت، والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت قابو پاتے ہیں اپنے آپ پہ۔ تیسری صفت، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ دیکھیں صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے انسان بڑے دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں میں بات کرتا ہوں آپ مجھے اچھا سمجھیں گے، آپ بات کریں گے میں آپ کو اچھا سمجھوں گا، لیکن نہ آپ میری دل کی کیفیت کو جانتے ہیں نہ میں آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، لیکن اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔